حسین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے آج کی اس مجلس عزائے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا میں شرکت فرما کر یقیناً مولا عباس سے اپنی تمام انشاءاللہ حاجات حاصل انشاءاللہ کریں۔ انشاءاللہ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے، ارشاد ام البنین اللہ مادر اکبر عباس باوفا، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ام البنین مادر عباس باوفا، ام البنین شیر الہی کا حوصلہ، سبحان اللہ واہ سبحان اللہ۔ اللہ ام واہ البنین مادر عباس باوفا، ام البنین شیر الہی کا حوصلہ، ہم سر ہے وہ خاتون شرف شیر خدا کی، جس کا پسر ہے شیر شہنشاہ کربلا۔ کربلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ بہت بہت خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مہربانی۔ اب میں آج کی نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں بہت ہی خوبصورت اور نوجوان شاعر، جن کی شاعری میں روایت بھی ہے، جدت بھی ہے، سبحان اللہ ماشاء جن اللہ، کی بے شک شاعری بے میں شک بے شک۔ مذہبی جذبات بھی ہیں، عقیدت بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میرا مقصد ہے ہمارے دلشاد بھٹی صاحب، دلشاد جعفری صاحب سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاء بہت اللہ شکریہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں شریک سب مومنین اور مومنات کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ۔ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی اس مجلس کے ہمارے بانی ہیں محترم انجینئر تعظیم کاظمی صاحب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے آمین آمین۔ اور اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو اور ہم سب کے مرحومین کو بخشے۔ الہی آمین۔ الہی آمین الہی آمین شروع الہی کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ میں گزارش کروں گا جناب تعظیم کاظمی صاحب سے، انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے، آئیے اور مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیجیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی وآل محمد وعجل فرجہم۔ آپ کی سب کی اجازت سے میرا سلام قبول بسم اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام آپ کی ورحمۃ اجازت سے اللہ وبرکاتہ۔ میں جی بسم اللہ۔ پاک شروع کرتا ہوں۔ جی اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سورہ علم نشر کی تلاوت کرنے کی بسم اللہ۔ کوشش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور یہ جزاک اللہ۔ مکی سورہ ہے اور 94 نمبر ہے اس کا، 30ویں پارے میں ہے، 8 آیتیں ہیں اور 27 الفاظ ہیں اس کے۔ سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی اچھا، اس کا ترجمہ میں بتا دوں کہ کیا بنام خدائے رحمان الرحیم، کیا ہم نے تیرے لیے تیرا سینہ کھول نہیں دیا اور تجھ سے وہ بوجھ اتار نہیں دیا جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی، اور تیرا آواز بلند نہیں کر دیا؟ ہاں، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ بس تو فارغ ہو جائے تو کام پر محنت کر اور اپنے رب کی طرف رغبت کر۔ صدق اللہ العظیم۔ میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں زیادہ بیان فرمائیں گے، ماشاءاللہ سے۔ انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جزاک اللہ جناب تعظیم کاظمی صاحب۔ قبلہ میرا حل بعد میں شاید کچھ فرمائیں گے، پہلے اس سے پہلے ہم حدیث قصہ کی گزارش کرتے ہیں۔
جناب رفت سلطان صاحب سے، آئیے اور حدیث اقصا کی تلاوت فرمائیے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد محمد وعجل وآل فرجهم۔ محمد آپ وعجل سب کی فرجهم۔ خدمت میں بہت بہت سلام۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفت بھائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ روی عن جابر بن عبد اللہ الانصاری فاطمہ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به وآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ فما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فلما فرجهم۔ اكتملنا جميعا تحت الكساء
أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيد اليمنى للسماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ماد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل فقال جبريل يا ربي أتأذن لي نهبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الأعلى يقرأك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمعيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. قال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين عليه الصلاة والسلام. خدا واسطہ محمد و آل محمد کا
ہم سے اس مجلس اعزا کو قبول فرما. الہی یہ مجلس آمین، محترم الہی جناب آمین، انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے اس مجلس کو قبول فرما. الہی الہی پروردگار آمین، جتنے الہی بھی قاری قرآن ہیں، قاری حدیث کساں ہیں، بالخصوص رفع سلطان صاحب، ہم سبھی کے توفیقات میں اضافہ فرما. الہی آل آمین، محمد کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرما. الہی آمین، آقا الہی کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی پروردگار آمین، شب جمعہ کی رحمتیں ہم سبھی کو نصیب فرما. آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. الرحمن الرحیم، جزاک اللہم اللہ صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب رفیع سلطان صاحب. اب اس سے پہلے کہ سوز و سلام کا ہم سلسلہ شروع کریں، ایک سورہ فاتحہ آج کے اس مجلس کے بانی جناب تعظیم کاظمی صاحب کے مرحومین کے لیے، اور خاص طور پہ مرحومہ سیدہ نثار فاطمہ کاظمی بنت مرحوم سید مدد علی کاظمی کے لیے، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللهم صل على سب آپ پہنچے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل صلی فرجہم. اللہ محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اب اس سے پہلے کہ میں سلام کے لیے دعوت دوں اپنے پہلے ذاکر کو، چند اشعار یہ خدمت عبادت کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا. ایک صلوات بر محمد. ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس عظیم ہستی کے نام بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بسم اللہ. یہ مادر عباس کی عظمت کی ہے مجلس. سبحان اللہ. یہ واہ مادر جی واہ. عباس کی عظمت کی ہے مجلس، اور حیدر کرار کی عزت کی ہے مجلس. سبحان اللہ. حیدر کرار سبحان کی اللہ. عزت کی ہے مجلس. کربل کے شہیدوں کا جو کرتی رہی گریا، کربل کے شہیدوں کا جو کرتی رہی گریا، یہ ایسے عزادار کی شہادت کی ہے مجلس. عزادار کی شہادت کی ہے بہت اچھا ہے. مجلس. بے شک. شفقت ملی ممتا کی جو اولاد فاطمہ کو، شفقت ملی ممتا کی جو اولاد کیا فاطمہ کہنے. کو، واہ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. اس زوجہ حیدر کی یہ شوکت کی ہے مجلس. سبحان زوجہ اللہ. حیدر کی یہ شوکت کی ہے مجلس. واہ جس جی دل واہ. میں مودت ہے مولا علی کی، جس دل میں مودت ہے مولا علی کی، محشر میں یہ مومن کی شفاعت کی ہے مجلس. سبحان اللہ. مومن کی شفاعت کی ہے مجلس. اور سبحان مسئلہ اللہ. قدر خدمت ہے کہ یہ ذکر ولا ذکر ہے ام البنین کا. یہ ذکر ولا ذکر ہے ام البنین کا. دلشاد کے لیے یہ عبادت کی ہے مجلس. کیا بات ہے ارشاد بھائی، کیا بات ہے. صلوات پر بہت شکریہ. صلوات پر محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب میں گزارش کروں گا جناب عمران نقوی صاحب سے، آئیے اور سلام پیش کیجیے. جناب عمران نقوی صاحب. اللہم صلی علی محمد وجل فرجہم. تمام احباب کو میرا عقیدت مندانہ سلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ علیکم السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سلوات کا سہارا دیجیے گا. عمران بھائی کی آواز محمد وآل محمد وجل فرجہم. آواز کامل. تھوڑی آواز بڑھا دیجیے. تھوڑا ہلکا سا. بی بی فاطمہ کی شان میں چند اشعار. بسم اللہ. ارشاد. بسم اللہ. ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام.
اللہ اکبر ہر درود اور ہر سلام بے شک مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام زوجائے علی سربلند فاطمہ عظیم ارجمند زوجائے علی سربلند فاطمہ عظیم ارجمند جس کے آستان پاک کے قدسیان عرش میں غلام سبحان اللہ سبحان درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام سبحان اللہ ہاں وہ فاطمہ آرزو قلب مصطفیٰ جس کے لاڈلے حسن حسین جس کی بیٹیاں فلک مکان کیا بات ہے کیا بات ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام اور کٹ رہا تھا شاہ فرق کٹ رہا تھا فرق شاہدین چل رہا تھا خنجر اللہ اللہ کٹ رہا تھا فرق شاہدین چل رہا تھا خنجر اور بی بی آپ دیکھتی رہی کٹ گئے حرم گلے قیام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ثانیے جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید الانام ہر درود اور ہر سلام مادر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام ابھی بھی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت بی بی غم اٹھائے ہیں بہت دل پہ داغ کھائے ہیں بہت تجھ پہ اے حسین کی بہن ہو گئی مصیبتیں تمام ہر درود اور ہر سلام خواہر
حسین تیرے نام، ہر درود اور ہر سلام، صلوات پر محمد والے اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى وعلى محمد اللہ سلامت رکھے. سبحان ماشاء اللہ. اللہ جزاک اللہ سلامت رہیں سلامت رہیں اللہ سلامت رہیں. اکبر. اللہ خوبصورت انداز، بہت اعلیٰ کلام. جزاک اللہ. خوش رہیں، سلامت رہیں جناب. الہی آمین الہی آمین آمین. اب اس کے بعد گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے آئیے اور اسلام پیش کیجیے. صلوات پر محمد والے بارے دیگر نعرے صلوات. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بی بی ام البنین کی شان میں ایک 5-6 اشعار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک دفعہ مل کر اور درود بھیج دیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا آج کیا مقام ہے البنین کا، سبحان اللہ. واہ کیا آج کیا مقام ہے البنین کا، زہرا کے گھر قیام ہے البنین کا. کیا آج کیا مقام ہے البنین کا. الفاظ سجدریز تخیل رکوع میں ہے، الفاظ سجدریز تخیل رکوع میں ہے، اے مجرئی سلام ہے البنین کا. مجرئی سلام ہے البنین کا. کیا آج کیا مقام ہے اور دونوں جہاں کی بھیک توسل سے مل گئی، دونوں جہاں کی بھیک توسل سے مل گئی، یہ لطف خاص عام ہے بنین کا. یہ لطف خاص عام ہے بنین کا. اور حیدر کی ہم سری
کا شرف سیدہ سے پوچھ، سبحان اللہ، اے در کی ہم سری کا شرف سیدہ سے پوچھ، یا دوسرا مقام ہے آج کیا مقام ہے بنین کا، او بنت رسول بھی جسے اپنا پسر کہے، بنت رسول بھی جسے اپنا پسر کہے، ایسا مہ تمام ایسا مہ تمام ہے بنین کا، اور جس کو حسین و زینب و کلثوم ماں کہے، جس کو حسین و زینب و کلثوم ماں کہے، کس درجہ احترام ہے بنین کا، کس درجہ احترام ہے بنین کا۔ مقطع پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ۔ کہ یہ پوری کائنات ہے ادنا سے ایک کنیز، یہ پوری کائنات ہے ادنا سے ایک کنیز، توقیر بھی غلام ہے بنین کا، کیا اوج کیا مقام ہے، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بال بھائی بہت اچھے، بہت خوب، شکریہ پاک۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سوز و سلام کا سلسلہ اختتام کو پہنچا، اور اب میں گزارش کروں گا ہماری قبلہ محترم خطیب اہل بیت جناب سید ریحان حیدر ذیلی صاحب سے آئیے اور آج رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مذکی نفوسنا مولانا و مقتدانا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار الملائکہ صلوات پڑھ دے محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب کے جو مرحومین ہیں، بالخصوص مرحومہ سیدہ نثار فاطمہ کاظمی بنت مرحوم سید مدد علی کاظمی کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ اللہ سے دعا ہے کہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور جگہ عطا فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ مجلس میں اس وقت تشریف فرما مؤمنین ہیں، ان کے جو مرحومین ہیں پروردگار سبھی کی مغفرت فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک گزارش اپنی طرف سے کرنا چاہوں گا کہ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص اور 1 بار انا اعطینا کی تلاوت فرما کر مادر حضرت عباس علیہ السلام جناب ام البنین کو ہدیتاً و تحفتاً پیش فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن صلی ربک لا پروردگار ہم نے ہدیہ کیا جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ کی خدمت میں قبول فرما انشاءاللہ۔ محمد عجل فرجہم۔ ایک درود پڑھیں محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ سے بہترین سلام سوز اور اشعار آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور میں نے اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کی خدمت میں رسول اللہ کے وہ 9 فقرے جو من مات علی حب آل محمد کے ہیں، ان میں سے ایک فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور احترام کرتے ہوئے محترم جناب تعظیم انجینئر تعظیم صاحب کا کہ انہوں نے جو علم نشرح لک صدرہ کی تلاوت فرمائی ہے، انشاءاللہ جب درس قرآن ہوگا تو اس میں تفسیر پیش کی جائے گی آپ کی خدمت میں۔ چونکہ آج مجلس کا ماحول ہے تو میں انشاءاللہ وہ ہونے والے درس تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، کیونکہ آج کی مجلس جناب ام البنین سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں اور کافی باتیں جو ہے کہی جا سکتی ہے آپ کی خدمت میں، لیکن ایک چیز کا خیال کیجئے کہ حالات اور کیفیات پر اگر ہم نظر رکھنے والا انسان اس واقعے کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتا،
یعنی کتنے بھی حالات اس کے سامنے ہو، کیسی بھی کیفیات ہوں، اگر وہ ان پہ سب پہ نظر رکھتا ہے تو وہ اس بات کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا کہ جناب ام البنین نے مولا کائنات کے بیت الشرف میں قدم رکھتے ہی آستانے مبارک کو بوسہ دیا اور شہزادوں کی خدمت میں عرض کی کہ میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ خادمہ کی حیثیت سے آئی ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ ہے ذہن گرامی شہزادی کی فضیلت کا، کیونکہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ایک ماں کی حیثیت سے وارد خانہ نہیں ہو رہی، آستانے کا بوسہ ایک ماں کی بنیاد پہ نہیں دے رہی ہیں، بلکہ وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چوکھٹ کے مرتبے کو جانتی ہیں، اس فضیلت کو جانتی ہیں، اس مرتبے کو پہچانتی ہیں کہ یہ وہی دروازہ ہے جس پہ رسول اسلام رکا کرتے تھے اور پہلے فاطمہ سے اجازت لیتے تھے، پھر والد خانہ ہوا کرتے تھے اور سلام کیا کرتے تھے۔ تو یہ سیرت رسول پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے چوکھٹ کو، دروازے کو بوسہ دیا، پھر والد خانہ ہوئی ہیں، کیوں؟ تاکہ عظمت زہرا کو بتا دیا جائے، تاکہ عزیزان گرامی خواتین مدینہ میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ میں اس گھر کی شہزادی بن کے، علی کی زوجہ بن کے نہیں، خادمہ فاطمہ بن کے آئی۔ یہ عظمت جو ہے، یہ عظمت جناب ام البنین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیان فرما رہی ہیں، کیونکہ اب دیکھیے جب زوجہ علی تھی تو یہ کہہ سکتی تھی ہاں فاطمہ بھی ان کی زوجہ تھی، میں بھی ان کی زوجہ ہوں، زوجیت کے اعتبار سے تو مساوی ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے خود اس بات کا اقرار فرمایا کہ یہ وہ چوکھٹ ہے، یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ در ہے جہاں خود رسول اسلام بوسہ دیا کرتے تھے، تو فاطمہ کلابیہ کیوں نہ بوسہ دے اسی دروازے کا جہاں پہ پیغمبر رکا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اس واقعے کا عرفانی ثبوت ہمارے پاس میں ہے کہ جناب ام البنین مولا کائنات کے علاوہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت سے بھی باخبر تھیں، صرف علی کی عظمت نہیں جانتی تھی وہ کہ علی اتنے بعظیم ہے، نہیں، وہ صدیقہ طاہرہ کی عظمت کو بھی پہچانتی تھی، اور انہیں یہ معلوم تھا کہ فاطمہ زہرا اس جلیل القدر خاتون کا نام ہے کہ جس کے عقد کا اہتمام خالق کائنات نے بالائے عرش کیا تھا۔ جملہ آپ کی خدمت میں دینے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے خدا کی قسم، یعنی شہزادی جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ اس بات سے واقف تھیں، انہیں معرفت تھی، وہ عرفانی منزلوں پر تھیں، وہ عالمہ تھیں عزیزان گرامی، وہ زاہدہ تھیں، وہ عابدہ تھیں، وہ باوقار تھیں، با فضیلت تھیں، عاتقہ تھیں، وہ شریفہ تھیں، وہ ایسی عبادت گزار تھی جناب ام البنین فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہ کہ تاریخ نے جملے لکھے ہیں کہ جب ان کے والد ماجد سفر پہ گئے ہوئے تھے کلاب خاندان کے ساتھ میں اور واپس آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی زوجہ کی آغوش میں دیکھا ہے کہ ایک چاند سا ٹکڑا ہے ان کی آغوش میں ہے اور وہ بیٹی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، تو حزام سے کہنے لگی ان کی زوجہ محترمہ اس کا کیا نام رکھیں؟ کہ میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب حزام بھی جانتے تھے کہ فاطمہ کی اہمیت کیا ہے، جناب حزام بھی جانتے تھے فاطمہ کا مرتبہ کیا ہے، جناب حزام بھی جانتے تھے فاطمہ زہرا کی شخصیت کیا ہے، جناب حزام بھی جانتے تھے فاطمہ کا معنی کیا ہے، جناب حزام بھی جانتے تھے کہ فاطمہ کے نام کی بلندیاں کیا ہیں، فاطمہ کے نام کی عظمتیں کیا ہیں، اس لیے تو فاطمہ نام رکھا ہے۔ بھائی دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں، لوگوں نے تخمینہ لگایا، تخمینہ انہوں نے یہ لگایا ہے تاریخ کے اندر، جو میں نے چھان بین کی اور سرچ کیا اور میں نے تلاش کیا کہ جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین کی جو ولادت ہوئی ہے تقریباً 5 ہجری کے آس پاس ہوئی ہے، 23 ہجری میں آپ کی شادی ہوئی ہے مولا امیر المؤمنین سے، یعنی 5 ہجری میں جب آپ کی شادی ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور 23 میں آپ کی جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، تقریباً آپ 19 برس کی تھی، 18 سے 19 برس کی تھی جب آپ کی شادی ہوئی مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو یعنی یہ وہ دور تھا 5 ہجری کا کہ جناب فاطمہ زہرا کی شادی ہو چکی تھی،
امام حسن امام حسین کی ولادت ہو چکی تھی، اور جناب حزام اس بات کو جان چکے تھے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، جناب حزام اس بات کو جان چکے تھے کہ فاطمہ زہرا کی بلندیاں کیا ہیں، جناب حزام اس بات کو پہچان چکے تھے کہ اس نام کی تاثیر کیا ہے. اسی لیے تو انہوں نے تقریباً 5 ہجری میں جب ولادت ہوئی فاطمہ کلابیہ کی جناب ام البنین کی، تو انہوں نے ان کا نام فاطمہ رکھا، اور صرف نام فاطمہ نہیں رکھا، ایک لفظ اور کہہ دوں، اس کے بعد آپ نے اس احترام میں کہ لوگ انہیں فاطمہ کہہ کے نہ بلائیں، اپنی طرف سے ان کا نام ام البنین رکھا. یہ ام البنین جناب عباس اور ان کے بھائیوں کی ولادت کے بعد آپ کا لقب یا کنیت نہیں پڑی ہے، بلکہ جناب ام البنین کا لقب جو دیا، کنیت جو دی ہے، جناب حزام نے دی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ جناب ام البنین کے بارے میں جناب حزام بھی بامعرفت تھے کہ یہ بچی اس گھرانے میں جائے گی کہ جہاں ایسے بچے ہونہار پیدا ہوں گے کہ جن کی ماں ام البنین کہلائی جائے گی. یہ معرفت اختیار نہیں ایک درود پڑھیں محمد وآل محمد. ملاحظہ فرمایا جان گرامی، آپ ادھر سے دیکھیے نا بھائی، جناب حزام کو اس بات کا کہاں سے پتا چلا کہ ان کا نام ام البنین رکھنا؟ اس کا مقصد ہے کہ جناب حزام علم معرفت میں تھے، عرفانی کیفیتوں میں تھے. جناب حزام اس پاک و صاف خاندان سے تھے، اس شریف خاندان سے تھے کہ جہاں الہامی کیفیتیں پائی جاتی ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ بچی کی ولادت کے وقت ام البنین نام رکھا جا رہا. کوئی بھی باپ کیا اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ ہاں میری بیٹی کے یہاں بچے ہوں گے؟ ضمانت تو کوئی نہیں لے سکتا، سے امید لگاتے. لیکن انہوں نے ام البنین کا نام رکھ کے بتا دیا یہ صاحب وقار خاتون بنے گی، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے. اب یہ الہامی کیفیت جناب حزام پہ آئی ہے، اور جناب حزام نے جناب فاطمہ کلابیہ کا نام ام البنین رکھا ہے. احترام فاطمہ میں کہہ سکتا ہوں، مجھے تاریخ میں جملہ نہیں ملا، لیکن میں احترام جناب فاطمہ کے نام میں کہہ سکتا ہوں، تاکہ لوگ انہیں یا فاطمہ کہہ کے نہ پکارے یا ام البنین کہہ کر کے پکارے، کیونکہ فاطمہ فاطمہ ہے، ام البنین. ماشاءاللہ. درود پڑھ دیں محمد والے اور اس گھر میں بیاہ کر کے جا رہی ہیں، اور جس سے ازدواج کی ہر خواہش کو سرکار دو عالم نے رد کرتے ہوئے جناب فاطمہ زہرا کی اس چوکھٹ کو بوسہ دیا کہ جس کی ازدواجی کیفیت کو جناب فاطمہ کی طرف اشارہ ہے کہ سرکار دو عالم نے رد کرتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. یعنی علی کی، دیکھیں فاطمہ زہرا کی عظمت اور بلندی، تو کیا یہ جملہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین نہیں سنا تھا؟ جناب فاطمہ کلابیہ نے لفظ سنا تھا، یہ پیغمبر کی حدیث سنی تھی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفر نہ ہوتا. تو جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین جانتی تھی کہ میں جس کے گھر میں بیاہ کے جا رہی ہوں کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ زمانے کا امام بھی ہے، زمانے کا ولی بھی ہے، زمانے کا نفس رسول بھی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جس کے میں بیاہ کر جا رہا ہوں. اور ایسے مقدس گھرانے میں قدم رکھتے ہوئے یہ احساس ناممکن ہے کہ میں فاطمہ زہرا ہی کی طرح علی کی ایک زوجہ ہوں. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی یہ ذہن میں نہیں سوچا میں بھی زہرا کی طرح، فاطمہ کی طرح ایک زوجہ ہوں، نہیں. بلکہ یا مجھے یہ کہا جائے کہ مادر سبتین کہے جانے کا حق ہے کیونکہ میں ان کی ماں بن کر کے آئی ہوں. ہرگز نہیں، حاشا کلا، ہرگز نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا یہ ذہن میں بھی تصور جناب ام البنین کا آیا ہو. بلکہ جناب ام البنین عظمت علی، عظمت فاطمہ، عظمت امام حسن، عظمت امام حسین، عظمت جناب زینب، عظمت ام کلثوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دروازے پر بوسہ دے رہی ہے کہ تاریخ نے لکھا دروازے پہ بوسہ دینے کے بعد جب گھر میں تشریف لے گئی اور امام حسن اور امام حسین کو دیکھا، اس وقت امام حسن اور امام حسین کی عمر مبارک 18 برس، 19 برس، 20 برس کے تھے. اس لیے کہ اذان گرامی اگر 23 کا واقعہ مانا جائے گا اور 2 میں ہوئی ہے ولادت باسعادت امام حسن کی، تو 21 برس کے تھے امام حسن اور 20 برس کے تھے امام حسین. اور جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین اور جناب امام حسن علیہ السلام کی عمر مبارک ملتی جلتی تھی، یعنی ہم عمر تھے. جناب ام البنین کی عمر بھی وہی تھی،
امام حسن کی عمر بھی وہی تھی ازدواج کے بعد جب جناب ام البنین کا ازدواج ہوا. ہم عمر کا احترام اتنا کیا جناب ام البنین نے کہ دونوں شہزادوں کا پہلے 3 مرتبہ طواف کیا. کمال نہیں ہے؟ کمال نہیں ہے ذہن گرامی؟ دیکھیے یہ معرفت کا وہ معیار ہے. شہزادی جناب ام البنین کا اس زمانے کی اگر کوئی خاتون ہوتی کہتی میں تمہاری ماں بن کر کے آئی ہوں، میں اس گھر کی جو ہے وہ شہزادی بن کے آئی ہوں، میں علی کی زوجہ بن کے نہیں. چونکہ معرفت کا ام البنین کا معیار یہ تھا، وہ ایک ایسی عالمہ تھی، وہ ایک ایسی زاہدہ تھی، ایسی صاحب معرفت تھی کہ وہ ایک مرتبہ کہتی ہے میں اے شہزادو، اے میرے آقا زادو، اے میرے آقاؤ، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں، ماں بن کے نہیں آئی ہوں. آپ معرفت پہچانیے، آپ معرفت کا معیار دیکھیے جناب ام البنین کا. اور جناب ام البنین کی بلندی نفس کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں احساس رہا ہوگا کہ میں اسلام کو ایک مجاہد اور راہ خدا کی ضرورت تھی لہٰذا میں اس کی زوجہ بن کر کے نہیں. ذرانی گرامی ایسا ہرگز نہیں ہے. حضرت ام البنین کو یہ بھی معلوم تھا کہ مالک کائنات نے شہزادی کونین کو یہ بھی شرف عطا کیا تھا کہ ان کی موجودگی میں مولا کائنات نے دوسرا عقد نہیں کیا تھا. یہ فاطمہ کلابیہ جانتی تھی، یہ ام البنین معرفت سمجھتی تھی. عزیزان گرامی وہ معرفت کے معیار پہ تھی، سمجھتی تھی اس معرفت کے معیار پہ کہ مولا کائنات نے فاطمہ کے زمانے میں کوئی دوسرا عقد نہیں کیا تھا. وہ اس بات سے بھی واقف تھی. تو جب دوسرا عقد نہیں کیا تھا فاطمہ کی عظمتوں میں اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت میں، تو جناب ام البنین اس بات کو سمجھتی تھی کہ میں اب زوجہ بن کے نہیں، میں خادمہ بن کے اس گھر میں جاؤں گی، اس لیے کہ یہ عظمتوں والا گھر ہے. یہ وہی تو گھر ہے فی بیوت نظر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ وہی تو گھر ہے جن گھروں کو بلندی عطا کی گئی ہیں. یہ وہی گھر ہے جس کی طرح رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ یہ گھر تو انبیاء کے گھر سے افضل ہے. تو عزیزان گرامی کیا فاطمہ کلابیہ نہیں جانتی تھی کہ میں کس گھر میں والد ہو رہی ہوں؟ فاطمہ کلابیہ کے لیے عظمتوں کے لیے تو یہی سب سے بڑی عظمت تھی کہ آپ اس گھر میں جا رہی تھی جس گھر کو سب سے افضل گھر بتایا ہے، اس گھر میں تشریف لے جا رہی تھی جس گھر کو سب سے بلند بتایا، اس گھر میں تشریف لے جا رہی تھی جہاں وحی نازل ہوتی تھی، اس گھر میں تشریف لے آتی تھی جہاں جبرائیل نازل ہوتے تھے، اس گھر میں تشریف لے آتی تھی کہ جہاں جنت سے کھانے بھی آتے تھے اور اس گھر سے جنت میں کھانے بھی جاتے تھے. یہ عظمتیں تھی جناب ام البنین، سمجھتی تھی ان تمام فضیلتوں کو اور اپنے آپ کو بھی جانتی تھی کہاں میں اور کہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اس لیے خادمہ بن کے آئی، ماں بن کے نہیں آئی. ایک درود پڑھے محمد والے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگر آپ دیکھیں گے الہی مسالے کے علاوہ وجوہات کتنی علماء نے بیان فرمائی ہیں. اگر میں تاریخ کو لکھوں کہ کس طریقے سے اہتمام فرمایا جناب مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب ام البنین کے عقد کا، اسے لکھ سکتا ہے کوئی؟ اسے کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ذہن گرامی حاشا وکلا، کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ام البنین یہ جانتی تھی فاطمہ اس ماں کی بیٹی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں ذہن گرامی، ام البنین کی فضیلتوں میں ایک فضیلت ہے، ام البنین جانتی تھی فاطمہ زہرا اس ماں کی بیٹی ہے جس کے لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ جیسی زوجہ آج تک عطا ہی نہ فرمائی. توجہ چاہ رہا، یعنی اس ماں کی بیٹی تھی جو جناب رسول خدا کی خدمت میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سے بہتر کوئی عورت ہی اللہ نے عطا نہ فرمائی. اور یہ بھی جانتی تھی کہ رسول اللہ نے جناب خدیجہ کے لیے کہا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ خدیجہ کے مال نے پہنچایا. اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رسول اللہ نے ان کی مادر گرامی کے لیے بات کہی ہے، ان کی مادر گرامی کے لیے یہ بات کہی ہے، جناب فاطمہ زہرا کی مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ کے لیے یہ بات فرمائی کہ جب سب میرا انکار کر رہے تھے اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنایا ہے اور خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے. تو کیا جناب ام البنین کے ذہن میں یہ بات نہ ہوگی کہ میری ماں فاطمہ کی ماں جیسی نہیں،
میں خود فاطمہ جیسی نہیں، میرا دادا فاطمہ کے دادا جیسا نہیں، میرا نانا فاطمہ کے نانا جیسا نہیں، میرا باپ فاطمہ کے باپ جیسا نہیں ہے، کیا نہیں؟ کیا ان کے ذہن میں ایسے نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کے بعد میں ایک جملہ بیچ میں آ رہا ہے تو میں آپ کی خدمت پیش کر دوں، وقت تو مجھے اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اس بات کو پڑھے بغیر مانوں گا نہیں۔ اس لیے جب تربیت فرما رہی تھی نا، کائنات کی معصومین کے بعد سب سے بڑی مربیہ جناب زینب ام کلثوم کے بعد اگر تاریخ نے کسی کا نام لکھا تو سب سے بڑی مربیہ اور تربیت کرنے والی کا نام ہے جناب ام البنین، جس نے اپنے بیٹوں کی ایسی آئے کون کون سی بات میں آپ کی خدمت پیش کروں، یہ الہامی کیفیت ہے اس وقت اس مرحلے میں ہوں عزیزان گرامی، جس نے جناب فاطمہ کلابیہ نے، جناب ام البنین نے اپنے بیٹوں کی تربیت ایسی کی ہے، ایسی بیٹوں کی تربیت کی ہے کہ معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی جناب عباس معصوم دکھائی دیتے تھے۔ کردار تھا جناب ام البنین کا، کردار تھا گرامی، یہ جناب ام البنین کی تربیت تھی عزیزان گرامی، یہ ان کا حلم تھا عزیزان گرامی، یہ ان کی شجاعت تھی عزیزان گرامی، یہ ان کی شہامت تھی عزیزان گرامی، یہ ان کی عفت تھی عزیزان گرامی، یہ ان کی پاک دامنی تھی عزیزان گرامی، یہ اس خاندان عظیم سے تھی جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین، کہ معصوم نہ ہوتے بھی اولاد کی تربیت ایسے کرنا کہ معصوم دکھائی دے رہا ہو، صف معصوم میں کھڑا ہو، جہاں معصومین کو سلام بھیجا جا رہا ہو وہاں فاطمہ کلابیہ کے اس بیٹے کو سلام دیا جا رہا ہو، جسے ابی الفضل عباس کہتے ہیں، جس کے لیے معصومین کہہ رہے ہیں، معصومین نے سراہا ہے، معصومین نے ان کی تعریف کی ہے، ان کی توصیف بیان فرمائی ہے، معصومین نے ان کی مدح و ثنا کی ہے۔ جس جگہ پر معصومین کو سلام بھیجا گیا اسی جگہ پر جناب عباس کو سلام بھیجا گیا ہے۔ تمام مرتبہ خدا کی قسم جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا کس عظمتوں پر فائز تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، میں بیان نہیں کر سکتا، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے زانی گرامی جو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے لیے ملتے ہیں، جو تاریخ نے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور جناب ام البنین کی عظمتوں کو، شخصیتوں کو بیان فرمایا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ ام البنین ایک پاک دامن، پاک با تقوی خاتون تھی، ان کے اخلاقی فضائل، انسانی کمالات، ایمانی طاقت، ثابت قدمی، صبر و بردباری، بصیرت و دانائی اور قدرت بیان نے انہیں خواتین کا اپنے زمانے میں جناب زینب کے بعد سردار بنایا۔ سبحان خدا کی قسم شہزادی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی میں کون سے وہ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں جو جملے شہزادی جناب ام البنین کے لیے ملتے ہیں۔ شہزادی جناب ام البنین بیان فرماتی ہے، شہزادی جناب ام البنین نے وہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور معرفت کا معیار دیکھیں، کہتے ہیں کہ جس وقت اس نے خبر دی ہے نا بشیر نے آ کر کے مدینے کے اندر، جب بشیر آئے ہیں اور بشیر نے شہادتوں کی خبریں دی ہیں، اس وقت آپ نے اسے روکا اور اس سے کہتی ہیں کہ واقع کربلا کے بعد جب بشیر نے جناب، اب میں نے بہت ساری چیزوں کو بیچ میں چھوڑ دیا، پھر کہیں موقع ملا تو میں پیش کروں گا آپ کی خدمت میں تاکہ وقت زیادہ نہ ہونے پائے زانی گرامی۔ جناب بشیر نے جب اعلان کیا نا مدینے میں جا کر جب یہ قافلہ مدینے میں پہنچا ہے تو مورخین نے لکھا واقع کربلا کے بعد بشیر نے مدینے میں ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں دی جائے، اسے جناب ام البنین کو۔ دیکھیں معرفت کا معیار دیکھیے گا اور صبر اور استقامت کا معیار دیکھیے، تو وہ امام سجاد علیہ السلام کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو ام البنین نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر امام حسین کے بارے میں کیا خبر لایا مجھے یہ بتا، میں تجھے عباس کے بارے میں تجھ سے نہیں پوچھتی، تو مجھے بتا کہ تو حسین کے بارے میں کیا خبر لایا۔ بشیر نے کہا خدا آپ کو صبر دے، آپ کے عباس تو قتل کر دیے گئے۔ تو ام البنین نے اچھا پوچھ نہیں امام حسین کو، بشیر کہہ رہا آپ کے عباس تو قتل کر دیے گئے، تو ام البنین نے فرمایا مجھے حسین کی خبر دے، مجھے عباس کی خبر مت دے، مجھے حسین کی خبر دے۔
بشیر نے کہا ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا بھی میں نے جب اعلان کر دیا، لیکن ام البنین مسلسل ایک جملہ کہتی رہی، ارے تو مجھے میرے آقا حسین کی خبر دے بشیر، مجھے ابی عبداللہ الحسین کی خبر سنا، میرے بیٹے اور جو کچھ نیلے آسمان کے نیچے ہے سب کچھ میں ابا عبداللہ حسین پر قربان کر دوں گی، مجھے یہ بتا میرا حسین آقا کیسے ہے، میرے حسین کی خبر مجھے دے۔ جب بشیر نے حسین کی شہادت کی خبر دی تو ام البنین نے ایک بھری آواز میں فرمایا، قد قطعت نیات قلبی، اے بشیر تو نے میرے دل کی رگوں کو پارا پارا کر دیا، اے بشیر تو نے میرے دل کے ٹکڑے کر دی حسین کی خبر کو دے کر کے۔ اور پھر نالہ زاری کرنے لگی، اور اس کے بعد کہتی ہیں جناب زینب جب مدینے میں پہنچی ہے نا تو حضرت ام البنین کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں تعزیت اور جب تسلیت پیش کی ہے تو جناب ام البنین نے امام حسین کی تسلیت پیش کی، اپنے بیٹوں کی تسلیت نہ لی، کہ شہزادی میں تمہیں حسین کی شہادت کی تسلیت دیتی ہوں، میں تمہیں حسین کی شہادت کی خبر دیتی ہوں۔ اور عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور پڑھ دوں، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی کیفیتوں کا جملہ پڑھوں۔ آپ بقی میں جاتی تھی، قبرستان بقی میں مدینے میں جاتی تھی آپ، اور وہاں بیٹھ کے قبروں کے نشان بناتی تھی، اور نشان بنانے کے بعد پھر آقا حسین پہ گریا کرتی تھی، اور اپنے بیٹوں کی قبر کا نشان بنا کے، تو کہتے ہیں مروان ابن حکم جیسا بادشاہ اس زمانے میں جو موجود تھا وہ بھی زار و قطار ان کی آہ و نالہ سن کے گریا کیا کرتا تھا، اتنی زور زور سے آپ بکا کیا کرتی تھی، ایسے نالو بکا کیا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ حضرت عباس کے بیٹے جو عبید اللہ تھے نا، چاروں بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، جناب عبید اللہ جو تھے تو انہیں اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور اپنے ساتھ لے جا کر بقی میں بیٹھتی تھی اور وہاں رویا کرتی تھی۔ امام باقر فرماتے وہ بقی میں جاتی تھی اور اس قدر دلسوز مرثیہ خوانی کرتی تھی کہ مروان اپنی سنگ دلی کے باوجود گریا کرتا تھا۔ حضرت ام البنین کی رحلت کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کی رحلت کی 2 تاریخ ہے، کچھ لوگوں نے کہا 13 جمادی الثانی 64 ہجری میں ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا 13 جمادی الثانی 70 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اب میں عزیزان گرامی آپ کی خدمت میں ایک زیارت نامے کا ایک فقرہ لکھے 2 فقرے مصائب کے پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ شہزادی جناب ام البنین کی اہمیت اس سے پہچانیے۔ کہتے ہیں کہ جناب ام البنین کی جو زیارت ہے اس کے فقرے ہیں، السلام علیکی یا زوجتا ولی اللہ، اے ولی خدا کی زوجہ آپ پر سلام، السلام علیکی یا زوجتا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین کی زوجہ آپ پر سلام، السلام علیکی یا ام البنین، اے ام بنین آپ پر سلام، السلام علیکی یا ام العباس ابن امیر المؤمنین، اے عباس کی ماں آپ پر ہمارا سلام۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں وَجَعَلَ مَنزِلَكَ وَمَأْوَاكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے آپ کی منزل جنت قرار دی ہے، ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ کہہ کر جب شہزادی کی زیارت قرار ختم ہوتی ہے تو کہتے ہیں شہزادی جناب ام البنین آخر وقت میں بیمار پڑی، اور جب آخر وقت میں بیمار پڑی تو اب مجھے یہ نہیں معلوم یہ جناب فضہ وہ فضہ تھی یا کوئی اور فضہ تھی جو آپ کے یہاں کنیزی میں رہا کرتے تھے۔ تو جناب فضہ نے جب یہ دیکھا کہ جناب ام البنین کی کیفیت دوچار ہو رہی ہے اور ان کی زیادہ طبیعت خراب ہو رہی ہے تو آپ اپنے پاس میں گئیں، جناب ام البنین کے پاس آخری لمحے میں گئیں، اور جانے کے بعد کہتی ہیں جناب فضہ کہ اے شہزادی کچھ مجھے آپ تعلیم فرمائیے، آخری وقت میں مجھے کچھ تعلیم فرمائیے، اگر میں یہ جملہ پڑھ کے مجلس بھی ختم کر دوں تو حق کے مجلس ادا ہو جائے گا۔ سادارو جیسے فضہ نے جملہ کہا نا کہ آخری کوئی مجھے تعلیم فرمائیے، یعنی اس کا مقصد عالمہ تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، تو جناب فضہ سے ایک لفظ کہا، بس یہ کہا کرو ہمیشہ، کہہ دیا کرو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، یہ سب سے بڑا درس۔
جناب ام البنین نے آخری وقت میں جناب فضہ کو تعلیم فرمائی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین شہزادی، اے جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین، اے بیٹوں کی ماں، آپ کا لقب ہی بیٹوں کی ماں پڑا ہے، آپ کے بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے، آپ ہمیشہ مرثیہ پڑھا کرتی تھی۔ عزادارو، جب بشیر نے آ کر کے کہا اے فاطمہ کلابیہ یا ام البنین، آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، تو کہتی مجھے یقین نہیں ہو سکتا میرا بیٹا مارا جائے، اس لیے کہ میں نے عباس کو پالا ہے، میں نے عباس کو پکڑ کے بڑا کیا ہے، میں نے عباس کو بزرگ کیا ہے۔ عزادارو، جملہ سننا ختم مسائل، ایک مرتبہ کہتے بتا میرے عباس کی شہادت کیسے ہوئی؟ تو بشیر کہتا ہے آپ کے عباس کا پہلے داہنا بازو قلم ہوا، پھر بایاں بازو قلم ہوا، پھر گرز آہنی جب سر پہ لگا تو زمین کربلا پہ تشریف لائے، تو آپ ایک مرتبہ کلیجے کو پکڑ کے کہتی مجھے اتنا بتا دے، جب میرا لال ذوالجناح سے زمین کربلا پہ آ رہا تھا، ہاتھ تو اس کے تھے نہیں، کیسے اس نے سہارا لیا؟ میں کہوں گا ام البنین آپ کا لاڈلا زمین کربلا پر منہ کے بل گرا، جناب ام البنین نے چیخ ماری، ہائے میرا ابا مارا گیا، ابا لو شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی، مدینے میں ماتم ہوا، پرسا دے لو یا ابل فضل ابا، آپ کی والدہ ماجدہ۔ جزاک اللہ مولانا اللہ صاحب، سبحان ولعنت اللہ علی جزاک اللہ، سبحان اللہ، القاتلین جزاک سبحان اللہ، اللہ۔ جزاک اللہ، ويا اقبال، عالم الذين جزاک اللہ۔ زیارت کے منقلبين ينقلبون۔ عمر ابھی صاحب سے جزاک اللہ، تقبل اللہ مالک۔ بہت عرفانی مجلس، اللہ ماشاء سلامت اللہ، رکھے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ۔ بہت بسم بہت اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع اور عرفانی مجلس، اللہ قبول فرمائے بطفل التماس چاہت۔ دعا۔ الہی آمین۔ الہی امین۔ متوجہ زیارات اپنی جانب سے اپنے والدین، جملہ التماس حاضرین دعا۔ مجلس، ملت جعفریہ کے مرحومین، خصوصاً اس بہترین مجلس کے بانی انجینئر کاظمی صاحب، عظیم کاظمی صاحب اور ان کے اہلیہ کے مرحومین کی جانب سے، خصوصاً مرحومہ و مغفورہ جنت مکانی سیدہ نثار فاطمہ کاظمی بنت مرحوم و مغفور سید مدد علی کاظمی، میری امی ہے، یہ میری امی ہے۔ اللہ 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 مغفرت فرمائے، انشاءاللہ درجات بلند کرے، درجات علی عطا فرمائے، الہی آمین۔ تو قبول فرمائے بطفل چاہت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ شہزادی ام البنین کی خدمت میں ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکی ایتھا الطیبۃ الطاہرہ، السلام علیک ایتھا الصابرۃ الشاکرہ، السلام علیک ایتھا العالمۃ المعلمہ، السلام علیک ایتھا الفاضلۃ الزکیہ، السلام علیک ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیک ایتھا الراضیۃ المرضیہ، السلام علیک یا زوجۃ ولی اللہ، السلام علیک یا حلیلۃ امیر المؤمنین، السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک یا ام العباس بن امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیک وعلی اولادک الاربعۃ المستشہدین بین یدی الامام الحسین علیہ السلام یوم عاشورہ، رضوان اللہ تعالی علیک وجعل اللہ اعلی الجنہ منزلک و ماوک یا وجیہا تو عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی مستشہدین مع الجمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ،
السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی ابن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب مل کے انشاءاللہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ آپ سب کے عبادات قبول فرمائے۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اجازت لیں، میں گزارش کروں گا آج کے اس مجلس کے بانی محترم جناب انجینئر تعظیم کاظمی صاحب سے آئیے اور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ جناب تعظیم کاظمی صاحب۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، تمام شرکاء کا بہت بہت شکریہ، دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ میری امی تھیں جن کے لیے میں نے اصالہ صاحب کے لیے بی ام البنین کے صدقے میں ان کے ساتھ، اور میں اب تمام کا فردن دلشاد جعفری صاحب، رفعت سلطان صاحب، ڈاکٹر قمر عابدی صاحب، عمران نقوی صاحب، ڈاکٹر عباس زیدی صاحب، اور خصوصاً ڈاکٹر ظفر جعفری صاحب جن کے طفیل سے یہ سارا کچھ ارینج ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر مولانا سید ریحان نقوی صاحب قبلہ، ان کے اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ترقیاں ان کو اللہ تعالیٰ دے، اور ان کے آمین سے اور علم میں اضافہ کرے، میں تاثیر پیدا کرے۔ میں بہت مشکور ہوں آپ تمام حضرات کا، اور تمام میرے جو امی ہیں، میرے والدین ہیں، ان کے ساتھ آپ تمام حضرات کے جتنے بھی مرحومین ہیں، ان سب کے لیے بھی بلندی درجات کے لیے شکریہ جناب، جن کا کوئی اللہ آمین کے لیے بھی، تو میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں کاش کہ میں بھی کسی کے کام آ سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ جو روز کے جو آتے ہیں پوسٹ، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، چن کے آپ وہ پوسٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جناب تعظیم کاظمی صاحب، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ کی اردو فاؤنڈیشن کی جانب سے، آج کے اس مجلس کی بانی کی جانب سے، سب مومنین کا، ناظرین کا، حاضرین کا بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اجازت، اگلی شب جمعہ کو پھر حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ اجازت، خدا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ اتنا اچھا پروگرام کرنے کا، جزاک اللہ۔ سلامت رہیں جناب شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ جب بھی آتے ہیں دل شاد ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب بھی حکم کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ تو اعزاز ہے میرے لیے، تو میرے لیے بہت آنر ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب کی محبت، سلامت رہیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آمین آمین آمین۔ خدا حافظ، خدا حافظ، شب بخیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ حضور، آپ کا شکریہ، بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے آپ کو، بہت آمین۔